من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1983 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ رحمان کی آیت 31 سے ہو رہا ہے، 55/31۔ موسم کا اثر آج بھی کافی ہے۔ کبھی یہ دن بہار کے ہوا کرتے تھے جسے ہمارے شاعر دامان باغبانوں کفے گل فروش سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ نظر آتا ہے کہ ہمارے جرائم اتنے شدید ہو گئے کہ فطرت بھی ہم سے روٹھ گئی ہے۔ اب کئی سال ہو گئے نہ گھنٹوں کو چٹکتے سنا، نہ پھولوں کو مہکتے دیکھا۔ اسی طرح سے بہار کے دن گزر جاتے ہیں۔ یہ تو اپریل مئی تک یہی موسم چلا جاتا ہے اور پھر جتنے زیادہ کوئی گناہ گار ہوتا ہے اتنا زیادہ پکڑا جاتا ہے۔ میں تو آپ کو یاد ہے اس موسم میں جو اس کی گرفت میں آتا ہوں تو یہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ بہرحال ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ سابقہ آیات میں ذکر ہو رہا تھا خدا کی ربوبیت کے مظاہر کا، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رحمان میں تو وہ رحمانیت کی جو صفت ہے خدا کی، یعنی نشو و نما کے سامان کا ہنگامی طور پر مل جانا، جسے ایمرجنٹ ایولیوشن کہتے ہیں، رحمان کے لفظ کا باب اس کی دلالت کرتا ہے، اور یہی انداز چلا آ رہا تھا۔ آخری آیت میں جو بات کہی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ربوبیت یہ ہے کہ سامان نشو و نما ہر شے کو ملتا ہے، اور ان کے کیفیت ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ جامد ہیں، ایک ہی دفعہ جس حالت میں ہیں مستقل طور پر اسی حالت میں رہتی ہیں، اس لیے ایک دفعہ جو کچھ ان کو دیا بس وہی دیے چلے جا رہے ہیں تو نشو و نما ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر شے میں ہر آن ایک تغیر واقعہ ہوتا ہے، اور تغیر کی بنا پر ان کی نشو و نما کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں، ان کے سامان اور ذرائع بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ربوبیت عالمگیری کا یہ حالت ہے خدا کا کہ ہر شے کو اس کے حالت کے مطابق سامان نشو و نما دیتا ہے۔ جب تک دانت نہیں بچے کے ہوتے تو دودھ کے چشمے از خود ابلتے چلے آ رہے ہیں، دانت ہو جاتے ہیں تو پھر اناج کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کل یوم ہوا فی شان، ہر شے ہر آن ایک نئے انداز میں ہوتی ہے، اور ہم اس نئے انداز کے مطابق سامان نشو و نما مہیا کرتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ صورت ہی۔ اب اگلی بات کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اس سامان ربوبیت کو اس سے پہلے ہی اس نے کہا تھا وضعها للانام، تمام جانداروں کے لیے ہم نے یکساں طور پر یہ پیدا کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ملتا چلا جائے۔ یہاں تک یہ ذکر کیا اور آگے آیا کہ اب انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلب و نہب اور استحصال سے، ایکسپلائٹیشن سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں، ضرورت تو تھوڑے سے پوری ہو جاتی ہے، دوسروں کی محنت کی کمائی کو بھی لوٹتے ہیں، کسوٹتے ہیں، سمیٹتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ اسی کو جرم کہتے ہیں عربی زبان میں، دوسروں کے درخت کا پھل کاٹ کر اپنے گھر لے جانا، یا جیسا میں نے کہا تھا بھیڑ کی اون مون لینا کہ وہ تو سردی میں ٹھٹھرتی رہے اور ان کے کتوں کے لیے کمبل بنتے رہے۔
کہا کہ اب انسانوں کی طرف آئے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو گروہو اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بڑا انداز دلچسپ ہے کہ یہ سارا کچھ جو تھا وہ تو اشیاء کائنات کے متعلق تھا، اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تم سے بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا تمہارے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ثقلان جو ہے دو گروہ، اور اس میں ذرا وزن بھی پایا جاتا ہے، ثقل کے معنی وزن ہوتا ہے۔ اہم گروہ کائنات میں انسان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی دوسری کائنات کی دوسری شے کو حاصل نہیں ہے، یہ صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے۔ دو گروہ جو کہے ہیں اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ کون سے گروہ ہیں۔ وہ گروہ ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ آیت جو ہے اس کا مفہوم تو میں آگے بیان کروں گا۔ پہلی چیز ہی وہی ہے یا معشر الجن والانس، دو گروہ جو بتائے گئے ہیں وہ خود ہی بتا دیا کہ جن اور انس کے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے ایک دو درس کی بات ہے جب یہ جن کا لفظ آیا تھا تو عرض کیا تھا کہ اسے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ایک تو کسی ایسی نوع کا اسپیشی کا ذکر آیا ہے من قبل، انسانوں سے پہلے جو اس زمین پر کہیں تھی اور اب وہ ناپید ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں، اس عہد میں، اس دور میں یا جو سٹیج تھی ارض کی اس میں حرارت بڑی زیادہ تھی، تو وہ نوع اس قسم کی تھی جو اس ویسی حرارت برداشت کر لیا کرتی تھی، لیکن اب وہ ناپید ہے۔ یعنی کہ معنی وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو کوئی شے۔ تو من قبل قرآن نے کہہ کے یہ بات واضح کی کہ وہ ایسی نوع تھی جو انسانوں سے پہلے اس کرۂ ارض پر کہیں تھی، جنہوں نے ایولیوشن کی تھیوری کو کچھ ابتدائی طور پر بھی پڑھا ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ اتنی اسپیشیز گزری ہیں اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے، بہت سی تو ان میں ایسی تھی کہ وہ منجمد ہو کر رہ گئیں، ان کے بڑے بڑے ڈھانچے ملتے ہیں اب کھدائی میں، بہت سی بالکل معدوم ہو گئی، بہت سی اسی شکل کے اندر جامد ہو کے رہ گئی، آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ جو زندہ حیوانات کی شکلیں نظر آتی ہیں، اور کچھ تھی جو آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی اور وہ پیکر انسانیت تک پہنچ گئی۔ تو یہ جو ناپید ہو چکی ہوئی کوئی نوع ہے ان کے متعلق بھی آیا ہے، انسانوں سے پہلے جان کا لفظ جو ہے وہ ان کے متعلق ہے، یاد رکھیے، تو اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس کے بعد قرآن میں لفظ یہ آتا ہے، جن اور انس کے الفاظ اکٹھے آتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو وہ ایک توہم پرستانہ عقیدہ ہے نا جنات کا، کہ وہ جن ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسے تو ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ جب یہ غریب مریض بچیاں ہسٹیریا کی مریض ان پہ جب وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں، وہ چمٹے سے داغنے والے، دگدگی کرنے والے، روز خبریں نکلتی ہیں کہ مار مار کے ان بیچاریوں کو بعض دفعہ تو جان سے ہی مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ جن بیچارہ تو کبھی جان سے نہیں مارتا، یہ جن نکالنے والے، جن تو پتہ نہیں اس کی جان نکال دیتے ہیں۔ یہ توہم پرستیاں ہیں عزیزان من، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس وقت کرۂ ارض کے اوپر جس کی شکل یہ، جس کا انداز یہ ہو کہ وہ اس طرح سے آ کے انسانوں کو چمٹ جائے اور مہیرات العقول کچھ
کرشمے دکھاتی پھرے جیسے یہ کہا کرتے ہیں، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے. یہ عربوں کے ہاں ان کی، میں نے جیسے کئی دفعہ یہ سمجھایا ہے، یا پھر یہ لفظ جہاں آیا ہے تو میں یہ عرض کروں کہ عربوں کے ہاں آبادیاں اس زمانے میں بھی، بلکہ اب بھی جا کے دیکھ لیجئے، شہر تو وہاں 2-3 ہیں سارے. اب تو خیر پھر بھی ان کی آبادی بڑھ گئی ہے، ان کے اندر جو موجودہ تہذیب و تمدن کی چیزیں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں. اس زمانے میں یہ شہر بھی آپ کے ہاں کے کچھ قصبوں اور گاؤں جیسے ہی تھے، باقی ساری آبادی صحراؤں میں پھیلی ہوئی تھی، دور دور نکل جاتے تھے. چند نفوس پر مشتمل ایک قبیلہ، خانہ بدوش، یہاں سے اٹھے اور گھر اپنا کندھے پہ رکھا اور پھر وہ نکل گئے پانی کی تلاش میں کسی اور نخلستان میں. یہاں وہاں وہ علاقہ اتنا بڑا ہے وہ کہ وہ میل تک چلے جائیے تو کہیں کوئی متنفس نظر نہیں آتا. انسان تو ایک طرف رہا، کوئی جاندار نظر نہیں آتا، پانی نہیں تھا وہاں. تو یہ جو قبائل تھے، شہروں کی زندگی، شہریوں کی زندگی سے الگ رہنے والے، دور نگاہوں سے پوشیدہ، خانہ بدوش. یہ ہمارے ہاں کے خانہ بدوش بھی اب تو شہر اور یہ ان کی جھونپڑیاں کچھ مل گئی ہیں آپس میں. ہمارے چند سال پہلے تک بھی یہ لوگ دور جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور شہروں میں آیا کرتے تھے، کوئی بندر نچانے، کوئی ریچھ کا تماشا دکھانے، کوئی گگو گھوڑے بیچنے والی جڑیاں ہو رہی سن. یہ بھی یہی تھی. یہ وہی قبائل ہے، یبسیز قبائل ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. عرب میں یہ بہت خاصی تعداد میں تھے. ان کی تہذیب الگ، تمدن الگ، معاشرت الگ، معیشت الگ. شہری زندگی کے انسانوں کے مقابلے میں یہ بالکل مختلف قسم کے انسان نظر آتے تھے. عربوں کے ہاں ان قبائل کو جو نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے دور آبادیوں میں، دور جنگلوں میں، صحراؤں میں، ان کو وہ جن کہتے تھے. اور جو موانست سے ایک دوسرے کے ساتھ انس سے یہ لفظ ہے، جو اکٹھے مل کے رہتے تھے، ان کو وہ انس کہتے تھے. جن اور انس جہاں قرآن میں آئے گا اس کے معنی ہوں گے وہ خانہ بدوشوں کی آبادیاں اور شہری آبادیاں. ہم بھی اس سے پیشتر دیہاتی آبادی اور شہری آبادی الگ الگ کہا کرتے تھے، اور اس زمانے کی دیہاتی آبادی میں اور شہری آبادی میں بڑا فرق ہوتا تھا. تو یہ جن اور انس انسانوں ہی کی دو نوع ہیں. کچھ وہ کہ جو شہری متمدن زندگی سے دور صحراؤں میں، جنگلوں میں نگاہوں سے اوجھل رہا کرتے تھے، اور دوسرے وہ تھے کہ جو شہری زندگی بسر کرتے تھے، متمدن زندگی بسر کرتے تھے. تو جن اور انس یہ ہیں، ان میں کوئی جن الگ مخلوق نہیں ہے. قرآن کریم نے قرآن کے متعلق کہا ہدی للناس. جہاں جہاں بھی یہ چیزیں آئی ہیں الناس کے متعلق ہی آئی ہیں، انسانوں کے متعلق. ہدی للناس کعبہ کے متعلق ہے، اول بیت وضع للناس. یہاں بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ الناس کے متعلق آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق، الناس کی طرف رسول. منکم رسول بھی قرآن نے کہا ہے، تم میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا. سارے قرآن میں کسی رسول کا ذکر نہیں ہے جو جنوں میں سے کہا جائے کہ آیا. یہ انسانوں میں سے رسول آتے تھے، انسانوں کی طرف آتے تھے، اور انسانوں میں یہ دونوں گروہ شامل ہیں. اس لیے جہاں بھی یہ خطاب یا یہ الفاظ جن اور انس آئیں گے تو اس کے معنی اس زمانے کے شہری آبادیاں اور وہ قبائل جو صحراؤں میں نگاہوں سے دور رہا کرتے تھے، یہ انہی کا ذکر ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں تو وہ جنات کے متعلق بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے
اور پھر ان سے وہ اپنے قلعے بنوایا کرتے تھے، بڑے بڑے حصار بنواتے تھے، عمارتیں بنواتے تھے، وہ غوطہ خور ہوتے تھے، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، ان کے لیے وہ موتی لایا کرتے تھے نکال کر، بڑی بڑی عظیم چیزیں بناتے تھے جنات۔ اور پھر یہ کہ ان کو وہ راتوں کو ہتھکڑیوں میں باندھ کے رکھا جاتا تھا کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو یہ جنات نہیں تھے جو وہ سوار ہو جاتے ہیں بچیوں کے اعصاب پر۔ جنات پہاڑی، وہ اب اس کی تو تخصیص ہو گئی ہے، تحقیق ہو گئی ہے کہ وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تھے، وحشی قسم کے، بڑے سرکش قسم کے لوگ، وہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور لا کے ان سے یہ کام کیا کرتے تھے، ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ جن و انس وہاں بھی لفظ یہ آتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ تو یہ بھی آیا ہے یہ جو میں نے کہا ہے نا، یہ ٹپری واس جن کو خانہ بدوش کہتے ہیں، تو یہ آیا کرتے تھے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے، وہ چھاچ کی چھلنیاں، اس قسم کی چیزیں بنا کے لایا کرتے تھے اور شہروں میں آگے بیچا کرتے تھے، کوئی چھوٹے موٹے چاقو وغیرہ بھی یا اس قسم کی چیزیں۔ تو یہ آپس میں یہ تعلقات بھی تھے شہریوں کے اور ان دیہاتیوں کے یا ان قبائلیوں کے، اور یہ جن کو انس کہا ہے قرآن نے۔ چنانچہ قرآن نے ایک مقام پہ ان کی یہ چیز بھی کہی ہے، میں نے خاص طور پہ یہی ریفرنس اس لیے دی ہے، 6/129 ہے، 6:129، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، کہ واقعی ہماری کیفیت یہ تھی کہ یہ ادھر آیا کرتے تھے شہروں کے اندر، چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے لایا کرتے تھے، ہم وہ خریدا کرتے تھے اور یہ اپنی ضروریات کی چیزیں ہم سے شہروں سے خرید کے لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو وہ انسان ہی تھے جو آتے تھے اور انسانوں سے یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ جنات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ تو یہ جنات نہیں ہوتے جو قرآن نے جو کہا ہے، بلکہ اسی کے اگلی آیت میں ہے، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جن و انس کے گروہ، کیا تم میں سے تمہاری طرف رسول نہیں آئے؟ ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ رسول تو سارے انسان تھے، کسی جن رسول کا تو ذکر ہی کوئی نہیں آیا، اس لیے یہ الگ کوئی نو یا الگ پیدائش یا الگ مخلوق نہیں تھی جہاں یہ جن اور انس کہا گیا ہے۔ اس کے معنی یہی دو گروہ ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ اگلی نسل سے کے ذہنوں سے یہ چیزیں محو ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ جو ہمارے ہاں نئے نئے ذرائع ابلاغ آ گئے ہیں نا، جس میں یہ ٹی وی مشہور ہے، تو پچھلے دنوں آپ دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے سال بھر سے بھی زائد عرصے تک وہ الف لیلہ کا ایک قصہ چلا آ رہا تھا۔ اچھے بھلے ہمارے بچے ان تمام پرستیوں سے نکلتے چلے آ رہے تھے، سائنٹیفک طریق پر ان کی تعلیم ہوتی تھی۔ وہ جو الف لیلہ کے قصے آئے نا، تو اس کے اندر انہوں نے پھر وہی جنات جو تھے وہ دکھانے شروع کر دیے۔ اب وہ پھر پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ جنات کہاں ملتے ہیں، وہ پریاں کہاں ہوتی ہیں، یعنی نئے سرے سے ایک مصیبت پیدا کر دی نئی نسل کے لیے بھی، وہ جن اور پریاں ان کے ذہن میں آ گئیں۔ تو بہرحال یہ جن اور انس وہی دو قبائل، دو قسم کی آبادیاں ہیں جو عربوں میں ہوتی تھی، اب بھی مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ افریقہ کے علاقے میں تو بیشتر آبادی جو ہے انہی کی ہے جو باہر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ جن و انس آئے گا، اس کے معنی یہ ہوں گے الگ کوئی مخلوق جنات کی نہیں ہوگی۔ یا معاشر الجن والانس، یہ اگلی آیت ہے جس سے عجیب و غریب مفہوم لیا جاتا ہے۔ عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے جن اور انس کے گروہ،
اگر تمہیں طاقت ہے کہ زمین اور آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو جاؤ، تم نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر غلبہ کے ساتھ. یہ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور مشکل آیات میں سے یہ بنائی جاتی ہے. انسانوں سے یہ کہا جائے کہ تم باؤنڈریز آف دس یونیورس، یوں کہیے نا، اقطار السماوات والارض، دونوں اس میں آ گئے، فضائی کرے بھی عرض بھی، تو اس کے معنی پوری خارجی کائنات ہوگی. اس کی اقطار، اس کی باؤنڈری سے نکل سکتے ہو تو باہر نکل جاؤ ذرا. تم نہیں نکل سکتے. اس نکلنے کے لیے کسی خاص قوت کی ضرورت تھی. پروانہ راہداری جسے کہتے ہیں وہ نہیں، اس کی ضرورت تھی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے. تو بات تو یہ ہے کہ یہ انسان اس مادی کائنات کے اطراف یا ان کی باؤنڈری سے آگے نہیں جا سکتا. یہ جو اب جا بھی رہے ہیں زمین سے اڑ کے آسمانوں کی طرف، تو وہ بھی سماوات کے اندر اندر ہی رہ سکتی ہیں. اختار سماوات سے آگے نہیں کوئی جا سکتا. آگے جانے کا تو آج کی تحقیق کی روح سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اول تو اس یونیورس کا کوئی آخری کنارہ ہی ابھی تک محسوس نہیں پیدا ہوا. ہر چند یہ محدود ہے، لیکن وہ آخری حد اس کی جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی دریافت ہی نہیں کر سکتا. اور پھر اسے تو ایکسپینڈنگ یونیورس کہا جاتا ہے. یہ تو کتاب کا نام ہے، یہ انجیل کی غالباً کتاب ہے، دی ایکسپینڈنگ یونیورس. یہ پھیلتی جا رہی ہے، لیکن یہ پھیلے نہ بھی موجود ہی رہے جو کچھ، تو اس کا بھی جو آخری کنارہ کہا جا رہا ہے وہ تو ابھی تک ذہن انسانی میں بھی نہیں آیا کہ جائے کہ اس کے متعلق کوئی انکشاف ہو گیا ہو کہ یہ حد آخر ہے یونیورس کی. ہر کرے کے متعلق تو کہا جائے گا، اور کرہ بھی جو گول ہوتا ہے اس کی تو حد آخر ہی کوئی نہیں ہوتی. آپ کے یہ عرض کا ٹراٹر، یہ گلوب ٹراٹر ساری دنیا کا چکر لگاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کوئی آخری کنارہ بھی دیکھا تم نے زمین کا؟ آخری کنارہ ہوتا ہی نہیں کوئی چیز کا. تو بہرحال پوری کائنات جو ہے، یہ مادی کائنات، اس کی اقطار، اس کی باؤنڈریز، اس کی حدود، اس سے آگے نکل جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں کے تصوف والے تو بڑے دلچسپ لوگ ہیں، ان کا تو پوچھو نہیں. وہ تو اپنے ہاں حجرے میں بیٹھے بیٹھے آسمانوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا، آج بات کبھی کبھی یہ بات دہرانے کی آ جاتی ہے کہ صاحب وہ ملنے کے لیے آئے حضرت صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آج کل تو نہیں مل سکتے. وہ تو اندر ایک ریاضت میں، ایک قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاص وظیفہ ہے. کہنے لگے کہ کس قسم کا ہے؟ قرآن میں یہ ہے سیرو فی الارض، جاؤ نکلو دیکھو مختلف آبادیوں کو، مختلف اقوام کو، مختلف ممالک کو، اور پھر دیکھو کہ ان آبادیوں کا حشر کیا ہوا. سیرو فی الارض کا بڑا حکم ہے قرآن میں. جاؤ کہ چلو پھرو اور ذرا آبادیوں میں دیکھو. بہت بڑی چیز تھی. تو ان سے کہا کہ حضرت صاحب آج کل سیرو فی الارض کا چلہ کر رہے ہیں، 40 دن حجرے سے باہر نہیں نکلیں گے. کیا بات ہے، سیرو فی الارض کا چلہ. تصور عرش پر ہے، سر دھرا ہے پائے ساقی پر، غرض کچھ اور دھن میں اس گھڑی میں غار بیٹھے ہیں. یہ تو ہر وقت یہاں بیٹھے ہوئے عرش مولا پہ اللہ میاں کے ساتھ کھیل کھیلا کرتے تھے. چھوڑیے ان تصورات کو. اپنے تصور کی دنیا کے اندر تو آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے لندن جا سکتے ہیں، امریکہ جا سکتے ہیں. ان کی بات نہیں ہے. معاشر الجن والانس سے کہا ہے کہ تم اس کائنات کی حدود سے آگے نہیں نکل سکتے. کاہے کے لیے یہ کہا گیا ہے؟ وہ تو اگلی آیت میں بات صاف کر دی. کہا کہ
تم جو قوانین خداوندی کے خلاف یہ زندگی بسر کرتے ہو، اس کے نظام ربوبیت کو تم نے غصب کر رکھا ہے، استحصال کر رکھا ہے، سلب کر رکھا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی اتنی ہی سخت سزا تمہیں مل سکے گی۔ تم یہ کچھ کرتے ہو اور کوئی نظام تم نے اپنے یہاں قائم کر رکھا ہے، قوت فراہم کر رکھی ہے، جس کی بنا پہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہماری گرفت نہیں ہو سکتی۔ وہ جس طرح سے ایک مفرور مجرم ہوتا ہے نا، اشتہاری ہو جاتا ہے، وہ گرفت میں نہیں آتا پولیس کے، نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے قانون مکافات عمل کی گرفت سے نکل کے کہاں؟ تم سمجھتے ہو کہ اختار السماوات والارض سے کہیں اور آگے چلے جاؤ گے، پکڑے نہیں جاؤ گے، تم نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے ہماری طرف سے عطا کردہ کسی قوت یا پروانہ راہداری کی ضرورت ہے، اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے، جا نہیں سکتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم جرم کرو تو اپنے ہاں کا نظام عدل یا نظام تفتیش جو ہے اس کی حدوں سے تو ہو سکتا ہے تم باہر چلے جاؤ۔ وہ کہا کرتے ہیں نہیں کہ وہ لے گئے، وہ لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے اور سرحد پار چلے گئے، یعنی کسی ایک مملکت کی جو حد ہے گرفت کی اس سے آگے چلے گئے تو پھر معمون ہو گئے، پھر ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، وہاں اس کا قانون نہیں چل سکتا۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اسی طرح سے تم بھی اس قسم کے جرائم سے مرتکب ہو کر ہماری گرفت سے باہر چلے جائے گا، کسی اور مملکت میں چلے جاؤ گے، کسی اور ملک میں سرحد پار کر جاؤ گے، تم کائنات کی سرحد تو تم پار کر نہیں سکتے۔ یعنی خدا کے قانون مکافات کی گرفت یا اس کی حدود فراموشیاں جو ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بڑے ہی حسین انداز میں اور بڑے بلیغ انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بات تو الگ ہے کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ بچ جاؤ، ایک مملکت سے دوسری مملکت میں چلے جاؤ بچ جاؤ، اسی کرۂ ارض کے اوپر۔ کہا یہ تو یہ بات رہی، تم تو اس کائنات کی باؤنڈریز جو ہیں، سرحدیں ہیں کائنات کی، اگر تم چاہو کہ اس سے بھی باہر نکل کے کہیں ہماری گرفت سے دور ہو جاؤ تو تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے تھا، جاؤ تو کہاں جاتے ہو؟ تم ہماری گرفت سے باہر نہیں جا سکتے۔ جرم وہی کرتا ہے جو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا۔ یہ غلط ہو، یہ اس کی خوش فہمی ہو، کچھ بھی ہو، تصور یہی ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جا سکتا۔ اور اگر یہ ذہن کے اندر ہو کہ جو ہی میں نے جرم کیا اور وہاں کھڑا ہے پولیس والا، فوراً پکڑ لے گا، اور پھر پولیس والا بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ دے دلا کے وہاں سے چھوٹ جائے۔ اگر یہ چیز یقینی ہو کہ جو ہی جرم کیا اور اسی وقت گرفت ہو جائے گی، اور گرفت ہوگی تو اس کی سزا ملے گی، پھر جرائم نہیں ہوتے۔ کہا یہ یقین اگر تم رکھ لو کہ جو جرائم تم ایسے کر رہے ہو جن سے اپنے دنیاوی نظام عدل کی روح سے تم سزا سے چھوٹ سکتے ہو، چھوٹ جاتے ہو، نہیں ملتی، کوئی طریقہ بھی کیوں نہ اختیار کرو، گرفت میں ہی نہیں آتے، گرفت میں آتے ہو تو پھر وہ عدالت کا نظام اس قدر سقیم سا ہے کہ اس میں سے بھی یہ ضروری نہیں کہ تمہیں سزا ملے، تو تمہاری ضرورتیں بے باک ہو جاتی ہیں جرم کے ارتکاب پر۔ لیکن ہمارا قانون مکافات تو ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی گرفت میں نہ آؤ اور اس کے بعد تمہیں سزا نہ ملے۔ اگلی ہی آیت میں ہے یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، چاروں طرف سے اس تباہی کے شعلے تمہیں لپٹ جائیں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے وہاں سے۔ آج کے معنی واضح ہو گئے کہ اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے ایسا ذہن میں تھا نا کہ ہم نکل جائیں گے، یہاں سے دور چلے جائیں گے، گرفت میں نہیں آئیں گے،
کہا کہ سوال ہی نہیں آئیں گے جو ہمارے ہاں یہ چیز آ گئی نا کہ یہ سارا کچھ وہاں قیامت میں جا کر ہوتا ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہوتا، یہی چیز غلط ہے۔ 9/49 2-3 آیتیں میں پیش کروں گا، اس میں تو بے شمار آیتیں ہیں اس قسم۔ وہ یہ آیتیں ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ وہاں جائیں گے قیامت میں، پھر حساب کتاب ہوگا، وہاں پھر یہ کچھ ہوگا، اور اس کے اندر پھر شفاعت کا عقیدہ آ گیا کہ ٹھیک ہے وہاں پکڑے بھی گئے، عدالت میں بھی گئے، جہنم میں بھی گئے، وہ چھڑا لیں گے سر۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ سر وہ آئے گا دن، اس دن دیکھا جائے گا، قرآن کے تصور کی روح سے یہ چیز نہیں، وہ برحق ہے۔ آخرت پر ایمان ہے ہمارا، آخرت کا جہنم، آخرت کی جنت، جو بھی قرآن نے کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ وہی ہے جو کچھ ہونا ہے، یہاں نہیں ہے، یہی جہنم شروع ہو جاتا ہے، یہی جنت مل جاتی ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ کہا اس قسم انداز میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، انہیں نظر نہیں آتا، جہنم تو انہیں چاروں طرف سے اب بھی گھیرے ہوئے ہے۔ یہ تو اس وقت ہے محیط، تو اب ظاہر ہے کہ جو جہنم اس وقت انہیں گھیرے ہوئے ہے، ان گھیرے سے یہ نکل کے کائنات کی سرحدوں سے پار کہاں جا سکیں گے؟ وہ تو اس وقت بھی انہیں گھیرے ہوئے۔ دوسری جگہ ہے (82/16) 82/16 کہنے لگے یہ ٹھیک، بڑی عجیب آیت ہے یہ تو، کہ انہیں جہنم تو نہیں نظر آ رہا، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، جہنم کی نگاہوں سے یہ اس وقت بھی اوجھل نہیں ہے۔ جہنم تو محیط ہے نا ان سب کو، یہ اس کی نگاہوں سے اس وقت بھی اوجھل نہیں ہے، جہنم انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس پہ پردے ڈال لیں تو اور بات ہے، اس سے یہ غائبین نہیں، اس کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ اس وقت بھی۔ پھر سرحد سے پار چلے جانے کے تو معنی یہ تھے نا کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، وہ تو اس عذاب کے متعلق تو یہ کہا ہے کہ ایک اور لے لیجیے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم، اس جہنم کے عذاب سے یہ نکلنا چاہیں گے کسی طرح سے، یہ اس سے نکل نہیں سکیں گے، عذاب مقیم ہے، وہ مستقل طور پر رہنے والا عذاب ہے، وہ عذاب جو اس وقت محیط ہے انہیں، جو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، جس میں یہ داخل ہے، جس سے یہ نکل نہیں سکتے، اس کے متعلق یہ تصور کرنا کہ صاحب ہم اگر اقطار السماوات والارض سے باہر نکل جائیں گے تو خدا کی گرفت سے پھر دور ہو جائیں گے، کس قدر حماقت پر مبنی ہے یہ تصور، نکل ہی نہیں سکیں گے۔ اور ایک مقام پہ تو ایسا ہے عزیزان من، تصور آتا ہے تو کلیجہ لرز جاتا ہے کہ یہاں کے جہنم کا جو عذاب ہے
اس کے متعلق جو قرآن نے 22/22 ہی ہے کہا، اتنا سخت عذاب کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے جمپ کر کے، جیسے کہتے ہیں دیوار پاڑ کے، جیل کی دیوار کی یا سلاخیں کاٹ کے کسی طرح سے وہاں سے نکل جانے کی کوشش کریں گے، دھکے دے کے پھر اس عذاب میں ان کو ڈال دیا۔ اس عذاب سے نکلنے کی یہاں بھی کوئی صورت ہی نہیں ہو، کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں ہو، پھر دھکے دے کے اس عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے یہ جو کہنے کی بات ہے نا کہ یہ انسان کے امکان میں ہی نہیں ہے کہ خدا کے قانون مکافات عمل کی گرفت سے بچ جائے یا اس کے عواقب سے بچ جائے۔ تم سمجھتے ہو کہ کائنات کی حدود سے آگے چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے، تم نہیں کہیں جا سکتے۔ یہ ایک اور آیت ہے 18/53 18/53 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُمْ مُرَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کہ وہ دیکھیں گے جہنم کے عذاب کو، چاہیں گے کہ اس میں داخل نہ ہو، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوگی، یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے اس سے بچ جائے۔ تو مکافات عمل کی بات تو ایک موضوع ہی الگ ہے کہ اس کی روح سے قرآن نے جہنم کس کو کہا ہے۔ وہ تو جہنم ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، خدا کی برپائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیتی۔ کچھ یہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا بات کہ کس جہنم سے زندگی ہماری گزر رہی ہے، جس کی آگ دلوں کو لپیٹ لیتی ہے۔ کوئی ہے ایسا دل جسے سکون میسر ہو آج؟ جنہیں ہم بظاہر بڑا خوشحال مرفع الحال نہایت سہولت کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے بھی دلوں کے اندر جھانک کے دیکھیے، ہم آپ سے بھی زیادہ شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جس عذاب کی کیفیت یہ ہو کہ وہ دلوں اس کے شعلے دلوں کو گھیر لیتے ہوں، اس سے بچ کر نکل جانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو مانے میری بصیرت کے مطابق ان سے کہہ دو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اقدار السماوات والارض سے باہر نکل جائیں گے تو خدا کے قانون کی گرفت سے بچ جائیں گے، تم نہیں نکل سکتے، تمہارے پاس یہ قوت ہے ہی نہیں کہ تم اس سے باہر چلے جاؤ، اس لیے تم اس کی گرفت میں آؤ گے۔ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس ولا تنصرون، قرآن نے جہنم کے عذاب کو محسوس پیرائے میں جو بیان کیا ہے تو آگ سے ہی تشبیہ دے کے بیان کیا ہے، جہاں جہاں بھی یہ کہا ہے۔ اب یہاں آئی وہ بات جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے نا، خدا کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تو پہلی آیات میں تو وہ واقعی نعمتیں تھیں جن کے متعلق کہا، اور یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ چاروں طرف سے آگ کے شعلے لپٹ رہے ہوں گے، تمہیں وہ جھلس رہے ہوں گے اس کے اندر، اور اس کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو آلہ ہے اس کے معنی نعمت ہی نہیں ہے، اس کے معنی قوت کے ہیں، اقتدار کے ہیں۔ وہ قوت اور اقتدار اس کا جو سامان نشو و نما بھی دیتا ہے، اور وہی اقتدار اس کا ہے جو مجرمین کو اس طرح سے گرفت میں بھی اپنے لاتا ہے۔ اس سے آپ دیکھیے معنی واضح ہو گئے اس آیت کے، جہاں بھی یہ آئیں گے وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ معنی کیا ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ورنہ بڑی مشکل پڑ جاتی تھی یہاں
انہیں یہ معنی کرتے تھے تو اس کے بعد یہ کہ خدا کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو پھر اب یہ جہنم کے عذاب میں جھلس رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھا خدا کی نعمت جھٹلاتے ہو تم، تو کہتے تھے جی ہاں ہاں اصل میں وہ کچھ تو پتہ نہیں ہے، یہ بھی نعمت ہی ہوتی ہے خدا کی جی۔ کیوں جی آپ کا کیا خیال ہے، اگر آپ کو اس نعمت سے کر دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے نا آپ کہ بہت بڑی نعمت مل گئی، دوسروں کو ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نعمت ہے خدا کی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے سے پھر اس کے بعد اس ترجمے پہ مصر ہوتے ہیں، پھر اس کی اس قسم کی تعویل کی جاتی ہے، اس کے سوا تعویل کیا کی جائے کہ سب دراصل تو یہ نعمت ہی ہوتی ہے۔ یہ قرآن جو کہتا ہے کہ چیخیں گے، چلائیں گے، دہرائیں گے، نعمت ملنے پہ بھی کوئی چیختا چلاتا ہے۔ خدا کی یہ قدرت، اس کا اقتدار ہے، اقتدار دونوں طرف چاہتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، اقتدار ہے، سامان نشو و نما چھیننے والوں کو اپنی گرفت میں لاتا ہے، ان کی کلائی موڑتا ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے رب میں سے۔ بتاؤ کون کون سی خدا کی قدرت کا انکار کرو گے تم؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کے آخری دو پاروں میں 29 میں عمومی طور پر اور 30ویں پارے میں خصوصی طور پر یہ جسے ہم عذاب یا تباہی یا جہنم یہ چیز کہتے ہیں، وہاں یہ بڑی ہی تفصیل سے چھوٹی چھوٹی آیتوں میں یہ آئے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، اور وہی جو میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ معنی الفاظ کے وہ معنی جو لغوی معنی عام طور پہ ہوتے ہیں، لغات کی ان کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو آتش کے معنی آگ ہے یہ جو جلتی ہے، لیکن ایک آتش حسد بھی تو ہوتی ہے۔ اب دیکھا آپ نے کہ اسی لفظ آتش کے یہاں کیا معنی ہو جاتے ہیں، یہ مجازی معنی کہلاتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کا عام استعمال تھا۔ تو قرآن نے یہ آخرت کے متعلق جو ڈسکرپشن تفصیلات دی ہیں، وہ تو اس نے کہا ہے کہ کوئی آنکھ یہاں محسوس نہیں کر سکتی کہ اس کی ٹھنڈک کے لیے وہاں ہم نے کیا رکھا ہے، اس لیے کہ وہ عالم محسوس نہیں ہے، فزیکل ورلڈ نہیں ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیفیات کیا ہوں گی، لیکن بہرحال جو کچھ محسوس چیزیں یہاں ہیں، اگر یہاں کہا گیا ہے نخیل کھجور کہا گیا ہے یا انگور کہا گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں اسی قسم کی یہ کھجوریں اور یہ انار اور یہ عناب اور یہ انگور، معلوم نہیں کہ مجازی طور پہ وہاں کیا معنی ہوں گے، اس لیے کہ وہاں پہلے کہہ دیا ہے کہ مثل جنت اللہ کی، خدا جنت کی مثال یوں سمجھیے جیسے کہ، تو وہ تو ساری چیزیں مثال کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔ ان پاروں میں جہاں یہ آئے گا تو میں نے وہاں یہ کیا ہے اپنے ہاں کہ ان تمام الفاظ کے معانی، مجازی معانی جو عرب لیا کرتے تھے، ان کی روح سے میں نے مفہوم متعین کیا ہے، اور میرے مفہوم القرآن میں بھی وہ بات آ گئی ہے۔ پہلے دور میں جب ہم قرآن کریم کے آخر میں پہنچے تھے تو ان آخری دو پاروں پہ خاصا وقت ہمارا لگا تھا، اور میں نے وہاں ان الفاظ کے مجازی معنوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اخروی نعما اور وہاں کے عذاب کی جو قرآن نے تفاصیل دی ہے، مجازی طور پہ اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ چیزیں اس مقام پہ لاؤں گا، یہاں درمیان میں لانے سے ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آسمان جسے کہتے ہیں پھٹ جائے گا، سرخ ہو جائے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گرفت اس قسم کی
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ کہا کہ وہاں اگرچہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کے ذرہ ذرہ عمل کا موازنہ ہوگا، اس کا وزن ہوگا، اس کا ایک صلہ ہوگا، یہ بھی وہاں کہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے سمجھانے کی ہیں۔ مجرمین سے تو وہاں کسی قسم کی تفتیش، کسی قسم کی کا سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تفتیش کا پہلا حصہ جو پولیس کا ہوتا ہے وہ تو مجرم کو لفظی ہونے بکاؤں دیں گے، بقیا کے نہیں ہے یعنی وہ اس سے سوال کیا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے کچھ بات معلوم کی جاتی ہے۔ قانون مکافات کی روح سے قرآن نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ ان سے سوال کر کے اقرار کرائیں ہم کہ ہم نے یہ کچھ کیا تھا۔ یورف المجرمون بسیماہم، مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں ہے۔ وہاں یہ چیز ہوگی کہ مجرم شریف انسانوں سے الگ ہو جائے۔ میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر، قرآن کہتا ہے کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قائم ہوگا جسے صحیح اسلامی نظام کہتے ہیں، تو اس کی یہ خصوصیات ہیں۔ آج کے مخلوط معاشرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ چلنے والا جو ہے یہ گرا کٹ ہے یا دوست ہے۔ بڑے ہمدرد اور بڑے ناصح بن کے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری عمر دھوکہ ہی دیتا رہا، پہچان میں نہیں آ سکتے، امتیاز نہیں کیا جا سکتا شریف انسان میں اور اس قسم کے بدتماش میں۔ وہ معاشرہ یہ ہوگا کہ اس میں مجرم شریف انسانوں سے الگ نظر آئیں گے، اس لیے کوئی دھوکہ نہیں ان سے کھا سکے۔ یہاں کہا ہے کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اتنی سی بات میں آپ دیکھیے کہ یہ معاشرہ کس قدر اطمینان بخش ہوگا، جہاں دور سے آتے ہوئے پہچانا جا سکے کہ یہ بدتماش ہے، یہ گرا کٹ ہے، یہ چور ہے، یہ فریب کار ہے۔ کس قدر اطمینان میں رہ گئے۔ یہ جنگل کے اندر ہرن اور بکریاں اور اس کے ساتھ یہ بھیڑیے اور شیر، یہ بکریاں ہرن کس طرح کی زندہ رہتی ہیں؟ اس لیے کہ انہیں دور سے ہی پتا ہوتا ہے کہ بھیڑیا ہے۔ اگر وہاں سارے بکریاں ہی ہوں اور بکریوں میں ایسی ہوں کہ جو بھیڑیے کی طرح کھا جائیں دوسرے کو، تو کوئی بکری باقی نہ بچے۔ وہاں یہ امتیاز رکھا ہے فطرت میں خود ان کے اندر۔ بات ہی ساری یہ ہے، بات تو وہی کرتا جو وہاں ہے، یہاں انسانوں کو خود کرنا پڑتا ہے، یعنی اس نظام کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نظام وہ ہو کہ جس میں دور سے پہچانا جائے مجرم کہ یہ بھیڑیا آ رہا ہے، یہ بکری یا ہرن نہیں ہے۔ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جب یوں پہچانا جائے گا تو پھر اس کی گرفتاری میں تو کوئی کسی قسم کی دقت ہی نہیں ہوگی، پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھیے پھر وہی آ گئی بات۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ کون پکڑنے والا ہے ہمیں، کون ہے جو ہمارے اس جرم کی سزا دے۔ آپ دیکھیے کس مزے میں گزر رہی ہے ہماری، ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ رہا۔
اس دنیا میں بھی جب وہ صحیح نظام ہوگا تو اس میں یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ سب دیکھیں ہمیں کون پکڑ سکتا ہے اور کون سزا دے سکتا ہے. حاضر ہی جہنم اللہ کنتم بہی تکذبون یطوفون بینہا و بین حمیم آن. وہ اس کے اندر قرآن کریم نے جہنم کے پانی کو جو مثال دی ہے بڑی عجیب مثال ہے. کھیتیوں کے لیے پانی لازمی چیز ہے, اس کے بغیر کھیتی کی زندگی نہیں ہوتی. وہ پنپ نہیں سکتی, بڑھ پھول پھل نہیں سکتی, نشو و نما نہیں پا سکتی پانی. لیکن اگر پانی کھولتا ہوا ڈال دیا جائے تو وہی پانی اس کے لیے ہلاکت کا موجب ہو جاتا ہے. اور اگر شدت کی سردی ہو, برف کی قسم کا پانی ہو, وہ بھی جلا دیتا ہے اس کو. عجیب بات ہے, قرآن کریم جب ان چیزوں کی مثالیں دیتا ہے, کہیں تو جہنم کے پانی کو کہا ہے کھولتا ہوا پانی ہے, تو کھیتوں کو جھلسا کے رکھ دیتا ہے. کہیں کہا ہے کہ یخ بستہ پانی ہے, وہ بھی کھیتیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے. وہاں جب یہ آئیں گی چیزیں تو میں عرض کروں گا کہ کہاں اس نے کھولتا ہوا کہا ہے, کہاں اس نے یخ بستہ کہا ہے. بڑی دلچسپ تفصیلات ان دو پاروں میں آتی ہیں. تو یہاں کہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ, کھولتا ہوا پانی, ساری چیزیں تشبیہات کے طور پر, مثالوں کے طور پر بیان کی گئی ہے. مقصد یہی ہے کہ نشو و نما رک جاتی ہے. بیج وہ کچھ بن نہیں سکتا جو کچھ بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے. یہ ساری چیز جتنی بھی جنت اور جہنم کی ہے, دو لفظوں میں بات یہی ہے. وہ جو اقبال نے ایک مصرے میں کہا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے, ہاں کہ حق می خواہد آ سازت ترا. جو کچھ خدا چاہتا ہے نا کہ تو بن جائے, قرآن تجھے وہ بنا دیتا ہے. بڑی خوبصورت چیز ہے. کسان کیا چاہتا ہے, اپنا بیج تو مٹی میں ملا کے آتا ہے. یہی چاہتا ہے نا کہ اتنا بڑا ہوشے ہوں گے, اتنی گیہوں ہوگا, اتنی بوریاں بھریں گی, یہ گھر میں آئے گی. یہ وہ چاہتا ہے نا کہ یہ وہ ہو جائے. انسان کے اندر بھی اسی قسم کی انسانیت کا ایک بیج رکھ دیا گیا ہے. اس کی ذات جسے کہتے ہیں, اس کی نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے. کہ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ. یہ تو جہنم کے ذکر آیا, اور اس کے بعد دوسرا مقام آیا. تو بڑی تفصیل ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ ایک طرف کی بات, دوسرا بھی حصہ لیجئے نا, کہ جو قوانین خداوندی سے محتاط رہتا ہے, اس کی خلاف ورزی سے ڈرتا ہے, تباہی آ جائیں گی, جھلس جائیں گی کھیتیاں. کہا جس کی یہ کیفیت ہے, پھر یہاں پھر مقام رب ہی ہے. اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت بھی زور دیا چلا جا رہا ہے. تو خدا کے مقام کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. عزیزان من, میں نے اپنے یہاں مفہوم میں بھی بہت غور کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے, اس کا کوئی ترجمہ اور مل جائے, اور دوسرا لفظ ملتا نہیں اس کے لیے. اس کا مقام کیا ہے؟ جو خدا کے مقام سے محتاط کرتا ہے, ڈرتا ہے, اس کے لیے اب یہاں سے بات وہ شروع ہوئی جو میں کہہ رہا تھا. آپ کو یاد ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سارے قرآن میں یہ چیز ہے کہ اگر اس کے مطابق معاشرہ قائم کیا جائے تو یہی جنت شروع ہو جاتی ہے, جیسے یہی جہنم ہو جاتی ہے. میں نے کہا نا کہ وہ جہنم تو وہ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھے نا کہ جہنم میں ہے, جہنم کے اندر تو ہم محیط ہوتے ہیں. وہ جنت تو دیکھا نہیں ہے نا ہم نے یہاں, اس لیے وہ وہی کے متعلق سمجھتے ہیں. لیکن غور فرمائیے, یہاں جو خدا کے اس مقام سے
محتاط رہتا ہے، اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ مقام کیا ہے اس کا۔ جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کہیے یہ 2 جنتیں کیا ہیں؟ ایک جنت عرضی ہے، اسی دنیا کے اندر اس کے قانون کے مطابق کہیں معاشرہ قائم ہو جائے، اس معاشرے کے اندر جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ جنتی زندگی ہے، اور پھر مرنے کے بعد یہی جنتی زندگی ساتھ چلی جاتی ہے، وہ وہاں کی جنت ہے۔ جنتان کہا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پھر وہی بات آ گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ جنتان کے متعلق کہا ہے ذوات افنان، یہیں تک میں شاید آج رہ سکوں گا، عجیب چیز ہے۔ یہی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک جامد سی چیز ہے، روز کھجوراں کھان روز تین وہی 5-7 چیزیں جو گنائی گئی ہیں، انگور کھانے کے لیے، دودھ پینے کے لیے، شہد کی نہریں۔ ارے 5-4 دن کسی کو ایسا کچھ دیا جائے تو یہ تک جاتی ہے کہ آدمی روز مرغی نہیں کھا سکتا، آدمی بور ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی وہ ایک جامد جنت جو بتایا گیا ہے، تو یہی چیزیں اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ صبح اٹھے تھے گوشت گوبھی، رات میں ہوئے تھے گوبھی گوشت۔ وہ رب ہے، کہا ذوات افنان۔ یہ فن تو آپ نے سنا ہوگا، فنون بھی تو آپ نے، علوم و فنون تو سنے ہوں گے نا آپ نے، اسی کی جمع ہے افنان، کہ جامد قسم کی یہ نہیں ہے۔ وہ بچے بھی وہ ایک کہانی سناؤ ان کو، امی جان وہ رات کو سبز پلی کی، تو وہ بھی کہہ دیتے کہ نانی میں سنی وہی آ گیا کہ وہ کہانی سناؤ۔ انسان چینج چاہتا ہے، تھوڑا سا بور کرنے والا ٹی وی پہ بھی آتا ہے، میں بچوں کو دیکھتا ہوں اٹھے چلے جاتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ ربوبیت کی کیفیت یہ ہے، ذوات افنان، وہ ہر قسم کے فنون کی ایک دنیا ہوگی۔ بس اس کے لیے میں کیا الفاظ دوں۔ فن اصل میں ان کے ہاں کہتے ہیں یہ خزاں کے بعد جو شاخیں نکلتی ہیں نا، ہر نئی شاخ میں نئے قسم کے اگر وہ پھول آئے ان کو وہ فنون کہتے ہیں۔ ذات افنان، جنت جامد نہیں جو بور کر دے، ایک ہی چیز نہیں جو صبح شام ملے، ساری زندگی وہی ملے۔ وہ تو ہر آن میں ایک نئی شان ہوتی ہے اس کی، اس قسم کی جنت ہوگی، فنون ہوں گے اس کے اندر۔ یہاں اگلے دن یہ بات چلی ہوئی تھی کہ صاحب یہ کرکٹ کے پر اس کے اوپر پابندی لگائیے، یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ بات میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ذات افنان کی جنت وہ ایک جامد قسم کی بور کر دینے والی قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جنت۔ زندگی تو ہر آن ایک تغیر چاہتی ہے، ایک تغیر کے بعد باہر کی دنیا کے اندر بشرطے کہ خداوندی حدود کے اندر وہ چیزیں رہیں، ہر قسم کے فنون، ہر قسم کے علوم، ہر قسم کی پلیریں، یہ جنت ہے جس کو کہا ذات افنان۔ جنتان کا غور کیجیے کس طرح سے اس نے یہاں کی جنت اور وہاں کی جنت دونوں بتا دی، اور پھر ذوات افنان کہیے، فنون، اس قدر تغیرات میں ہر لمحہ کی یہ کیفیت وہاں کہ ایک نت نیا طرفہ تماشا نگاہوں کے سامنے۔ فابے یہ آلائے ربکما تکذبان۔ اب آئی نا بات، یہ کہاں تک تم جھٹلاؤ گے، پھر آگے بات چلے گی جنت کی۔ اب تفصیل آگے چلی آ رہی ہے عزیزان من۔ سورہ الرحمن کی آیت 49 تک ہم آ گئے ہیں، 50ویں آیت سے اگلے درس میں ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک